اس امت میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت جو انسان کی ہے وہ حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، ان کی شخصیت افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ آپ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ آپ تنہا بیٹھے ہوا کرتے تھے، گوشہ تنہائی میں وقت گزارتے تھے، اس وقت کانپ اٹھتے تھے اور یہ بات کہتے تھے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن انسان کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں پرندے کا پر ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا تاکہ قیامت والے دن میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں عطا نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اس دنیا میں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر آپ کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ دے گا۔ اتنے احسان کر لیے اپنے محبوب کے اوپر کہ محبوب نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے مدد کی ہے، فائدہ پہنچایا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ہجرت کی رات میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو خدمت پہ لگا دیا، اپنی بیٹیوں کو خدمت پہ لگا دیا، اپنے بیٹے کو محبوب کی خدمت پہ لگا دیا، خود بھی ہجرت میں اپنے محبوب کی خدمت میں ساتھ چل دیے۔ وہ شخصیت ہیں، قدم قدم پر اپنے محبوب کا ساتھ دے دیا۔ حضرات صحابہ کرام میں واحد آپ کی شخصیت ہے جن کا صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن مجید کے ایک آیت کا انکار کرے گا۔ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ اتنی بلند و بالا شخصیت کہ آپ غور کریں، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون سے بچاؤ کے لیے ملک سے باہر نکل رہے تھے، دریا آ گیا، آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ قوم نے پوچھا آگے دریا ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ معانی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب غار میں حضرت صدیق اکبر کو یہ خوف ہوا کہ کہیں دشمن میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دیں، محبوب نے فرمایا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ معیت کے اس درجے میں اللہ کے محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو بھی شامل کر لیا۔ ایسی بلند و بالا قد و قامت والی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے سامنے اپنے اعمال پیش نہیں کر سکتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت اس امت میں جو افضل ترین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ ثانی، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم شخصیت۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ صدیق کا نام تب لیتے جب محبوب ان کو اپنے سے جدا سمجھتے، جب جدا ہی نہیں سمجھا، اپنے ساتھ سمجھا، تو اس کے بعد نمبر جن کا تھا انہی کا نام لینا تھا نا، ان کے بعد تو حضرت عمر تھے، اس لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ محبوب نے کبھی صدیق کو اپنے سے جدا ہی نہیں سمجھا۔ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
کہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے محبوب نے منافقین کے نام بتائے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ حذیفہ کسی کو یہ نام نہ بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے ملاقات کر لی اور عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ حذیفہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اللہ کے محبوب نے منافقین کے نام بتائے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آگے بتانے سے منع کر دیا، میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، لیکن اتنا پوچھتا ہوں یہ تو بتا دو کہ عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ اتنی بلند شخصیت، اتنا بلند مرتبہ کہ محبوب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما دیں۔ نمازیں بند کمرے میں پڑھی جا رہی ہیں، عمر ایمان لائے، سر عام نماز ہونے لگی، عمر ایمان لائے، اسلام کو تقویت پہنچ گئی، لیکن جانتے تھے اللہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ عارفین ہوا کرتے تھے جو اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے تھے۔ اس لفظ کو سمجھیے، خفیہ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟